السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، صحابہ کرام کے زہد و ورع اور شوق عبادت اس قدر ان کے اندر تھا کہ اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اتنا لگاؤ رکھتے تھے عبادت سے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کو اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنے، دین و دنیا دونوں کے تقاضے پورے کرنے کی تلقین کرتے تھے۔ صحابہ کرام میں ایک نہایت ہی برگزیدہ شخصیت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فاتح مصر ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا جائے، کس قدر عبادت کا شوق تھا ان کے اندر۔ آئیے احادیث رسول کو سماعت کرتے ہیں۔ وعن نبی محمد عبد اللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لا صومن النهار ولا قومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وافطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو عادل الصيام وفي رواية هو أفضل الصيام قلت فإني أطيق أفضل من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك ولأن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي۔ حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں بتلایا گیا کہ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، جب تک میں زندہ رہوں گا دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ تم نے یہ باتیں کی ہیں؟ میں نے کہا، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یقیناً یہ باتیں میں نے کی ہیں۔ پیغمبر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کی طاقت نہیں رکھو گے، اس لیے تم روزے رکھو اور کبھی چھوڑ بھی دو، اسی طرح رات کا کچھ حصہ سو جاؤ اور کچھ حصہ قیام کرو، اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، اس لیے کہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ تمہارا یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی مثل ہو جائے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1 دن روزہ رکھا کرو اور 2 دن روزے کا ناغہ کیا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن چھوڑ دو۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور یہ روزوں میں سب سے معتدل اور مناسب طریقہ ہے۔ یہ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے۔ میں نے کہا اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ بڑھاپے میں مجھے احساس ہوا اگر میں ہر مہینے 3 روزہ رکھنا قبول کر لیتا، ان کے متعلق پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو یہ مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے زیادہ محبوب ہوتا۔ یہ صحابہ کرام تھے، عبادت کا شوق ان کے اندر بھرا ہوا تھا، اور آج امت مسلمہ کا عالم یہ ہے کہ نماز کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح عبادت کرتے تھے، آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اے رب تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو شوق عبادت فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خیر کے کام میں آگے آنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کے معصیت، منکرات، فحش کاموں سے بچنے کے اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔